اس کے بارے میں ایک زمانے میں بہت تین حدیث اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے، یہ خام خواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت اور ضائع ہوتا ہے گوشت، اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے کھایا نہیں جاتا۔ اچھا ایک زمانے میں فریج میں کیا محفوظ گوشت ضائع بھی ہو سکتا، اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا مودی نے حدیث کرا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر، میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ حج کے اندر جو دو رکوع ہیں، ایک چوتھا ایک پانچواں، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو دو طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ وہاں جو فرمایا گیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ، وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی، ان جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھا، اور جو ہے جو جیسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، آپ خود بھی کھائیں اور پورا باقی کھلائیں، غریبوں کو دے۔ تو یہ پورا حکم آ چکا ہے چوتھے رکوع کے۔ پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے لوگ۔ یہی حکمت صوم کے بارے میں کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر دیا کہ پہلے فرما دیا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا، تکرار بلا کسی سبب نہیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے، اب رکھنا پڑے گا روزہ، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دن پورا کرو، پورا کرنا لازم۔ یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت کسی وجہ سے بالکل یہی بات ہے۔ سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے۔ اب سنیے یہ جو آ رہا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل وہ جو ہے فرض کیا۔ میں نے چونکہ آج صبح کہا تھا کہ صوم اور حج مشابہت، دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تمہیں پہلے۔ یہاں پر اسی حوالے سے بات ہے کہ اے مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت پر، ہر نبی ہر رسول کی امت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چوپائے جو ہیں حیوانات ان پر اللہ کا نام لے کر چھل جائے، اللہ کے نام سے ذبح۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو یہ جان لو کہ اس قربانی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے کھانا۔ یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں نہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی، دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے۔ سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ بہن ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں، ان کی ہم کیسے مدد؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من اعطى للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید ذوی القربیٰ والیتامیٰ، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو گئی۔
تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی، وہ بھی مستحق ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی نہ کچھ اور تھا نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے۔ اس وقت کی حالت ایسی، ہمارے یہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کے اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو بھاگ جائے گا، پھر بھی آئے گا اس وقت۔ لیکن یہ کہ سبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے، وسائلین یہ ذرا تفصیل طلب محمد۔ اسلام کی تعلیم بڑی متوازن، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دستے سوال دراز کرو کسی کے سامنے۔ جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت۔ مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو۔ سخت مذمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن۔ اسلام کی تعلیمات کے منافی اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لمسم کرے، پھر وہ 5 روپے دیں ایسی دے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، کیا ہے؟ وسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، ولا اما سائل فلا تنہر، جھڑک کو نہیں، اچھا بھائی نہیں معاف کرو میرے پاس آپ کی مدد کی میں کچھ نہیں کرتا۔ دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے۔ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی مانے حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دے۔ اس وقت سب سے بڑی ایپلیکیشن اس کی تھی غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کرنا، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تم کون ہو؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اور منہ مانگے دام حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی، حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے۔ باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے، ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا، کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں، اس کو خریدنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا۔ آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی، کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا، اس کو کوئی لم سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے، اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا۔ یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود، کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے، ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی، وہ اس شکل میں پہنچ جائے۔ یہ بھی فک رقبۃ اس کی ذیل میں آج کل آئے۔ لفظ ایک ہے لیکن آیت ہو گئی، الگ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے۔ الرحمن، یہ کیا مطلب ہے الرحمن؟ خبر جڑے گی اللہ والقرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، عبداللہ بولو گے کیوں انہیں علیحدہ کیا گیا؟ اس کی بڑی ایک آیت ہے الرحمن علم القرآن، ایک جملہ خلق الانسان، دوسرا جملہ علمہ البیان، تیسرا جملہ، لیکن نہیں پہلے جملے کو سپلٹ کر کیوں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے۔
یہ خاص مقام ہے، اس پر اللہ نے مجھے خاص شرح ہے. یہ بات آپ کو کسی تفسیر میں نہیں مل سکتی، یہ اللہ کے لیے نہیں، اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کے ناموں میں سب سے زیادہ حسین اور محبوب نام یہ عام تصور کے خلاف ہے. ہمارے ہاں اہل تصوف نے اس کو عام کیا ہے کہ اللہ کا اسم ذات اللہ، اور قرآن میں بھی اللہ کا استعمال زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نام عربوں میں پہلے سے موجود تھا. ظاہر بات ہے گفتگو کسی سے کرنی ہو تو آپ کے اور اس کے درمیان کمیونیکیشن کسی کامن ایشو سے شروع ہو سکتی ہے. اللہم تو آپ مانگتے تھے مجھے اللہ سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. لبیک تلبیہ تو ان کا بھی یہی تھا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو اختیار اسے حاصل ہے وہ بھی تیرا ہی اختیار ہے. اللہ ان کے ہاں ہمیشہ سے معروف تھا، اس لیے تم اللہ کا نام ہے. لیکن قرآن نے زیادہ انٹروڈیوس کیا الرحمن. سورۃ الفرقان کی آیت ہے جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا من رحمان، وہ کہتے ہیں یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. حالانکہ لفظ موجود تھا رحمان. حضرت ابوبکر بیٹا دور جاہلیت کی پیداوار ہے عبد الرحمان ابن ابی، لیکن پھر بھی وہ اسے اس معنی میں نہیں دیتے تھے. اللہ قرآن نے اسے فرمایا کہ کیوں تھا اس کو. دیکھیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کوئی ہماری غرض تھی، ہم نے چاہا تھا کہ ہمیں پیدا کیا. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے اپنے مقصد سے دیتا ہے. ہمیں زندہ رکھنا ہے اس نے امتحان کے لیے، امتحان لینا ہے نا، تو زندہ رہیں گے تو امتحان دیں گے. ہمیں جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج ہے، جس کی احتیاج وہ رحمت ہے. اور یہ رحمت کا مادہ وہ ہے جس سے اللہ کے دو نام الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت کی سب سے زیادہ کیوں حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے اعمال سے، جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری کسے کہتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، پکڑ کر کھینچے، دستگیری. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی پوچھی حضور آپ بھی جب آپ نے کہا کوئی انسان نہیں جائے گا جنت میں صرف اپنے اعمال پر کیا گیا، تو بڑا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے. کوئی ایکسیپشن ہے؟ آپ ایکسیپشن ہے یا نہیں؟ فرمان نہیں، میں بھی الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا اگر میری رب کی رحمت مجھے ڈھانپ. تو ہمیں سب سے زیادہ کس سے کہ اگر اصل زندگی آخرت کی اور وہ یا جنت ابدا ہے یا نار، تو ہماری اصل زندگی رحمت. علم القرآن، اس نے سکھایا ہے. پہلی بات تو واضح ہوئی جیسے کہ پہلی میں جو آیت سنا چکا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے قرآن. یہاں فرمایا رحمانیت کا مظہر ہے عدم قرآن. رحمان جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. عرب کہے گا عطشان، میں پیاسا مر رہا ہوں، پیاس. جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں. غضبان، نہایت غضبناک. رحمان، نہایت نہیں، نہایت رحمت، جس کی رحمت ٹاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے جوش. یہ رحمت خدا بندی کے جوش کا مظہر ہے. دوسری بات کیا ہے اس میں؟ باقی سارے علوم کس نے دیے؟ سائنس کس نے سکھائی؟ یہ وہ علم الاسماء آدم کلھا ہے جو حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا. یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں، اور یہ واو جو ہے یہاں پر تفسیری بھی ہو سکتا ہے. یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے. یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون. آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یوقنون کا آیا ہے کہ در حقیقت ایقان جو ہے، یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا. ان الذین لا یرجون بالآخرۃ، یقینا وہ لا یؤمنون بالآخرۃ، یقینا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کے نگاہوں میں کھبا دیا ہے، انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے. فہم یعمہون، تو اب وہ اندھے ہو کر، لیکن یہ کہ وہ بصیرت باطنی والا اندھا پن ہے، یہ آنکھیں اندھی نہیں.
فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ان کے دلوں کے اندر جو دل ہے ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں، بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے، دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عصاک فلما رآها تہتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا يخاف لدی المرسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں۔ التذکیر بآلاء اللہ بھی اس میں آپ کو ملے گی بڑے ہی اپنے ایک منفرد اسلوب میں، انباء الرسل بھی ہیں اور قصص النبیین بھی ہیں۔ ویسے تو سورہ شعراء جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی انباء الرسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے۔ لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً برابر یہ تین حصے ہیں۔ تین رسولوں کا ذکر ہے پہلے رکوع میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوط اور حضرت صالح علیہ السلام کا۔ درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قصص النبیین کے انداز میں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جب وہ پہنچے ہیں وہاں، فلما جاءہا، جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی، نودیا، وہاں ندا کی گئی، پکارا گیا، ان بورک من فی النار ومن حولہا، کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں العزیز اور الحکیم۔ والق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈالو، فلما رآہا تہتز، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کانہا جان، جیسے کہ وہ سانپ ہو، ولا مدبرا، تو وہ پیٹھ موڑ کر بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے۔ یہ استثناء منقطع مانا گیا ہے کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو، اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کی رائے یہ ہے، ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت خوف کا طاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، ایک قتل ناحق کے وہ مرتکب ہو گئے تھے، اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا، خطا کے ساتھ تھا۔ لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک علیحدہ جملہ ہے، استیناف ہے یہاں پر، اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے۔ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، جس شخص نے کوئی زیادتی کی، اپنے اوپر کوئی ظلم کیا، پھر اس نے بدل دیا، تبدیل کر دیا سود کو، بدی کو بھلائی سے، حسن سے، فإنی غفور الرحیم، تو میں غفور الرحیم ہوں۔ وادخل یدک فی جیبک، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو، یعنی برس وغیرہ کا برس نہیں، ویسے ہی سفید ہوگا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 آیات ہیں ان 9 آیات میں سے، یہ ہم نے 2 نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان 9 آیات کے کہ جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً، اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے، الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتری ہوئی ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں،
حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھی. قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ اہم مقام ہے. انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا، اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے، دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ رسول ہے. وہ یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی. یعنی عوام جو تھے ان کے لیے نہ بھی ہوئی ہو، تو جو تھے سردار اور خود فرعون، جہدوا بہا، انکار تو انہوں نے کیا، واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں نے، ان کے جیوں نے، ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعتاً یہ حق ہے. ظلما وعلوا، اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. یہ ظلما وعلوا کا تعلق ہے جہدوا بہا سے، وجہدوا بہا ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے، اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا. بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب یہاں حضرت داؤد حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی، ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے، ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے. اس کے بندے جو صاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے، تو اس کے لیے حمد ہے، اس کے لیے شکر ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا علیہ الصلوۃ والسلام. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے، لوگو عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں، خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے. ان هذا لهو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے، بالکل روشن اور واضح. وحشرت سلیمان جنودہ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے، یعنی ان کے معائنے کے لیے، ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطیر، یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے، انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے. فہم یوزعون، تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، ان کی بٹالینز وغیرہ، ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے گروپ بنائے جاتے تھے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، جب ان کا آنا ہوا، پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیونٹیوں کی رہائش تھی، یعنی بہت سے بل تھے اور چیونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کثرت سے تھیں. قال نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننھی جانیں جو ہے ان کے گھوڑوں تلے، ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہے وہ مسلی جا رہی. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا، تو اس پر متبسم ہوئے، ان کو چہرے پر مسکراہٹ آئی. وقال رب اوزعنی، اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے، اس پر خاص طور پر ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر، تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل کیجو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا، وہ پرندوں کا. فقالی ما لیا لا ارى الهدهد، ان کا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، کیا وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے. لأعذبنہ، اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے بہت شدید سزا دوں گا. او لأذبحنہ، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں. او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے، کوئی واقعی عذر ہو، کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو. فمکث غیر بعید، تو وہ زیادہ دیر نہیں گزری. فقال احطت، تو وہ آ گیا، ہدہد پہنچ گیا. فقالت، اس نے کہا، احطت بما لم تحط به،
مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے. وجئتک من سبع بنبأ یقین، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہے اور صحیح ہے. یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، ان کی ایک اس ملکہ تھی بلقیس نامی. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے. وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہے اس کے پاس جمع ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے. فصدهم عن السبیل، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے. فهم لا يهتدون، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں. اللہ یسجدوا، یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے. اللہ یسجدوا للہ، کہ نہ سجدہ کریں وہ اللہ یسجد اللہ، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو. الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی. ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ. فالقہ الیہم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ. ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو. فانظر، ذرا اس سے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو. ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط لے گیا ہے ہدہد اور اس نے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خاوگاہ میں پھینک دیا ہو. قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے. انہ من سلیمان، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے. باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو. وَأْتُونِي مسلمین، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرا یہ معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہو اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے. قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں. والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں. فانظری ماذا تأمرین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں. اور جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے. علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی
اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے. جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے. پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے. تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا. یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے. محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا. مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے. ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں. لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کی عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلم کھلا طور پر. وہ ڈرتے تھے. الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بہتوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں. جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلة. بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے اس داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو میں ان کی طرف، میں الیہم بہدیۃ، میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں، کچھ میں تحفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں. فناظرۃ، اور پھر دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون، کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں. گویا کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و متاع دنیاوی کے اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کا مسئلہ کوئی مختلف ہے. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا، اور وہ سامان وغیرہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر اس سے جو تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہو، یہ واپس لے جاؤ، تم ہی خوش رہو. ارجع الیہم، اب اس کے بعد دھمکی آئی. وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس سے أَذِلَّةً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، حضرت سلیمان نے ساتھ ہی کہا اپنے درباریوں سے کہ اے میرے درباریوں، أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچے. یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے، تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، ذرا سی اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روپ کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں. قال عفریت من الجن، تو ایک جن نے کہا، ایک دیو نے، جنوں میں سے دیو، یعنی جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا، دیو ہیکل، اس نے یہ کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. مراد یہ ہے کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخاست ہونے سے قبل، اس سے پہلے میں لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، معتبر بھی ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ کون سی کتاب ہے، کون سا علم ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یہ آیات متشابہات میں رہے گا.
کوئی ہے وہ عملیات ان کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے کوئی عمل ہے کہ جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی، جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شے کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے، اور آنے واحد میں، اور پھر یہاں اس کو اسی اسٹرکچر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے۔ تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں، اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی، یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو کہا اس شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا آصف بن برخیہ، اور اس کے پاس خاص طور پر یعنی کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا۔ اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال، لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے، قرآن میں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھود کرید میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے۔ فلما رآہ، یہ کہتے ہی اور وہ لے بھی آیا، فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا انہوں نے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، بلکہ وہ فی الواقع لے آیا، جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت سلیمان کے، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے فوراً کہا، یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے، اسے فضل سمجھا جائے، کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا، یہ نہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے۔ قال نکروا لها عرشھا، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو اس ملکہ بلقیس کا جو عرش ہے، اس کا جو تخت ہے، اسے ذرا اس کی حیت بدل دو تھوڑی سی، ننظر، ہم ذرا دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو نہیں پہچان پاتے۔ فلما جاءت قیل اھٰکذا عرشک، جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش، اھٰکذا،